بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے 21 تک تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ یہاں منافقین کے اللہ تعالیٰ نے حالت کو بیان فرمایا یا جیسے آسمان سے اترتا ہوا پانی، فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق۔ یہ جو منافقین ہیں اپنے یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم، یہ آذان اذن کی جمع ہے اور اذن کان کو کہتے ہیں، تو ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، یعنی بادل کی بھی اور گرج کی بھی اور کڑک کی بھی اور کئی مثالیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ بادل اور بارش سایہ والوں کے لیے رحمت ہے، بے سایہ یعنی جنگل میں یا کسی بھی سائے کے علاوہ چلنے والے مسافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت ہیں، قرآن اس کا بادل ہے اور احکام قرآنی بارش ہیں، اور آیات عذاب جو ہے وہ اس کی گرج ہیں، آیات حدود جن میں حدیں لگتی ہیں وہ کڑک ہے، سایہ والے جو صحابہ کرام تھے یہ سب کچھ ان کے لیے رحمت ہے۔ یا آج بھی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں رہتے ہیں، سایہ رحمت میں رہتے ہیں، ان کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی محبت میں مگن رہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے رحمت ہے، کیونکہ وہ بے سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں ہیں، اور بے سایہ منافقین جو ہیں یہ بارش ان کے لیے اور اسلام ان کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں ہمارا بھی شمار منافقین میں تو نہیں ہوتا کہ جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے، کہ اسلام پر مشکل وقت آیا ہے اور اسلام کی عزت بچانے کی بات آئی ہے، تو کہیں ہم بھاگ کھڑے تو نہیں ہوتے، کہیں ہم اسلام پر جب مشکل وقت آئے کرسچن اور جیوز کی طرف سے یا اسلام دشمن جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے جب کوئی سازشیں ہوتی ہیں تو کہیں ہم ان سازشوں کے سامنے لیٹ تو نہیں جاتے۔ اگر وہ ہمارے میڈیا کو کروڑوں اربوں روپے دیتے ہیں یا ڈالرز دیتے ہیں تاکہ ہماری بات کرو، تو کہیں ہم میڈیا کے جتنے بھی ہاؤسز ہیں ان کے مالکان اگر بک جاتے ہیں تو یقیناً یہ منافق ہیں، یہ مسلمان نہیں، اور اگر بکنے کے بعد اسلام مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یقیناً وہ مسلمان نہیں، منافق ہیں۔ تو اگر ہمارے لوگ ہماری عوام بھی، ہمارے میڈیا ہاؤسز کے لوگ، ہماری حکومتیں، ہمارے آفیسرز اگر اسلام کی خاطر کام کرتے ہیں تو مومنین کاملین ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، چاہے ظاہری حلیہ جیسا بھی ہو، اور اگر وہ اسلام کے مخالف انداز میں کام کرتے ہیں جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، اور جب اسلام کی طرف سے جہاد میں بہت ساری عنایات بانٹی جاتی ہیں تو وہ بھاگے بھاگے چیزیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں، آسانیاں ملتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں تو روتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہمارا رویہ ہے تو یقیناً ہم پرلے درجے کے منافق ہیں۔ ہمیں ایسا ہر صورت نہیں کرنا، کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آج کا دور کرونا کا دور چل رہا ہے، اور کرونا میں مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے، ماسک مہنگے کیے، سینیٹائزرز مہنگے کر دیے، دوائیاں مہنگی ہو گئیں، لوگوں نے جتنے بھی امیونٹی سسٹم کو سٹرونگ کرنے والی جتنی بھی دوائیاں تھیں، جتنے بھی قوت مدافعت کو بحال اور مضبوط کرنے والی کھانے پینے والی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری مہنگی ہو گئیں۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ممالک میں
اور کفار میں بھی ایسا ہوا ہے، مگر مسلمانوں کے ممالک میں مشکل آئی ہے، وبا آئی ہے، تو مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اپنا مال روڈوں پر رکھ دیتے، کھانے پینے روڈوں پر رکھ دیتے، مدد کرتے، ہر ایک بندہ دوسرے کی جان بچانے کے درپے ہوتا، تو حق تو یہ تھا، مگر ہم نے کہا کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جیتا ہے تو جیے۔ ہم 5 روپے والا ماسک ہم نے 500 کا کر دیا، جو 100 کا ڈبہ ماسک آتا تھا وہ ہم نے 2000 کا کر دیا۔ ہم نے کھانے پینے کی جتنی چیزیں تھیں وہ مہنگی ترین کر دیں۔ اسی طرح رمضان شریف آتا ہے تو بجائے اسلام کی عزت کو بحال رکھنے کے کہ رمضان شریف آیا ہے، غرباء و مساکین تک کھانے پینے کی چیزیں جانی چاہیے، تو ہمیں چاہیے ہم A to Z سب کچھ سودا جو ہے وہ اپنے صرف جو اصلی ریٹ ہے اس پر دے دیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس تک پہنچ جائیں، مگر نہیں، ہم تو جو چیز اگر یوں کہہ لیں کہ اگر دودھ 1 kg 1 کلو اگر 100 روپے کا ہے تو ہم 150 کا دیتے ہیں، اگر بناناز اور ایپل یعنی کیلے اور سیب اگر وہ 150 کے آتے ہیں تو ہم وہ 400 کے کر دیتے ہیں پر kg، جب کہ چاہیے یہ ہے کہ اگر 150 کے آ رہے ہیں تو ہم 100 روپے کے دیں، 50 روپے ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ تو ہمارا جب مسلمانوں کا منافقانہ رویہ ہے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جس نے مال دیا، جس نے سب کچھ دیا، اسی کے ساتھ، اسی کے مہینے کے ساتھ جب منافقانہ رویہ ہے تو پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر کورونا آئے گا، پھر ڈینگی آئے گا، پھر زلزلے آئیں گے، پھر نقصانات ہوں گے، پھر مال جلیں گے، پھر تباہیاں ہوں گی، پھر گھر اجڑیں گے، اور پھر آپس کی رشتہ داریاں ختم ہوں گی، پھر لا علاج بیماریاں ہمیں لگیں گی، پھر ایکسیڈنٹس ہوں گے جو کہ ہو رہے ہیں، پر ہم منافقت نہیں چھوڑ رہے، ہم رشوت نہیں چھوڑ رہے، ہم غریب کی مدد نہیں کر رہے، تو اللہ مشکل میں ہماری مدد بھلا کیوں کرے گا؟ لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہمارے ضمیر کو غیرت دلا رہی ہے کہ ہم ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو یا اسلام کی طرف سے اسلام کا نقصان ہو یا اسلام کی بے عزتی ہو۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بجلی، یکاد البرق قریب ہے کہ وہ برق یعنی آسمان سے جو کڑکنے والی بجلی ہے، یخطف ابصارہم اچک لے گی وہ ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے بجلی تو وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر وہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور بجلی ختم ہو جاتی ہے تو قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا البتہ لے جاتا ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائیوں کو، یعنی ان کی سماعتوں کو اور ان کی بصارتوں کو بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منافق اور اسلام جو ہے اس میں واضح طور پر ہمیں ڈفرینس کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی مثال گہرے بادلوں کے ساتھ ایک بنجر اور خشک زمین پر موسلادھار بارش سے دی۔ خشک سالی کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے ایک عرصہ سے اس انتظار میں تھے جیسے کفر کے اندھیروں میں تمام دنیا کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار تھا، لیکن جس طرح رحمت کی بارش کے ساتھ بھی کچھ تکلیف اور خوف محسوس ہوتا ہے، اسلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے کچھ آزمائشیں لے کر آیا۔ سچے مومنوں نے، مسلمانوں نے تو ان مصائب کو خوش آمدید کہا، انہیں ویلکم کہا، اور سب کچھ خوشی خوشی برداشت کر لیا اور صبر کیا جس پر وہ اجر کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اسلام سے فوائد کے حاصل کرنے کے لیے تو شادائی تھے، لیکن اس کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے وہ اس کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی حال چونکہ یہ صورت مدنی ہے تو مدینہ کے منافقین کا بھی یہی حال تھا۔ آج کروڑوں نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے جو جان بوجھ کر سود کی ممانعت کے باوجود، زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہے اس کے حکم کے باوجود، روزہ اور نماز کی پابندی کے باوجود، اور جہاد کے فرض جب ہو جائے تو اس کے بعد دور بھاگتے ہیں ان ساری چیزوں سے، لیکن جنت کی خواہش میں سب سے آگے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک حاجی صاحب سارا سال بے ایمانی کرے گا، سارا سال غریبوں کا خون چوسے گا، سارا سال لوگوں سے رشوتیں لے گا، سارا سال لوگوں سے حرام اور حلال کو مکس کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پہنچائے گا، اور پھر رمضان المبارک میں عمرے پہ چلا جائے گا، اور حج آنے پر وہ حج کے لیے نکل پڑے گا، جبکہ اس کے ایک ایک پیسے میں غریبوں کا ظلم سے جمع کیا ہوا خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ موجود ہے۔
یعنی نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے باوجود بھی وہ سب سے بڑا حاجی نظر آتا ہے۔ یہ منافقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے اور ہمیں اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں یہ بھی پتہ چلا کہ سماعت اور بینائی اللہ چاہتا تو لے جاتا، مگر پتہ چلا کہ یہ دونوں اعضاء معلومات حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ یعنی یہ سائنسی نقطہ ہے قرآن پاک کی تفسیر میں کہ آنکھ اور سماعت، یعنی آپ کی آئیز اور آپ کے ایئرز، یہ دونوں معلومات اور علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ انسانی دماغ میں ایک نقطہ سننے کے لیے اور ایک دیکھنے کے لیے، اگر وہاں خرابی آ جائے تو ظاہری آنکھیں اور کان بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن روحانی آنکھیں اور کان تو ان سے بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس واقع ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نفاق کی برائی سے توبہ کرتے رہیں اور اسلام میں پورے کے پورے ہم داخل ہو جائیں۔ ایک اہم اور سائنسی نقطہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا او کصیب من السماء، تو آسمان سے بارش، یہ بڑا عظیم سائنسی نقطہ ہے، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ زمین پر بارش کا انحصار آسمان کی بارش کی وجہ سے ہے۔ یہ 20ویں صدی کی سائنس نے اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ سمندروں سے بخارات اٹھنے کے عمل کا انحصار سورج پر ہے، لیکن جب فضا میں یہ بخارات بارش کی شکل میں جمع ہوتے ہیں تو بخارات کو قطرے بنانے کے لیے چارج پارٹیکلز جو ہیں، یعنی برقائی ذرات، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ برقائی ذرات بھی آسمانوں ہی کی طرف سے آتے ہیں، ان کا منبع کائناتی شعاعیں ہوتی ہیں، یعنی کہ کاسمک ریز ہوتی ہیں جو دوسرے ستاروں اور سورج سے نکل کر زمین کی طرف آتی ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں بخارات قطروں میں تبدیل نہیں ہوتے، اس لیے بارش بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بخارات بننے، ہواؤں کے چلنے اور بخارات کا بارش کے قطرے بننے کا اہم ترین سبب آسمان ہی ہے۔ قرآن مقدس کا یہ عظیم اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسی حقائق کو نہایت مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا برق، رعد اور صاعقہ سے بھی تعارف کروا دیا ہے، جو عظیم قدرتی طاقتیں ہیں، جن کا صحیح ادراک جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد ہی ہوا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے۔ تو اس میں سائنسی نقطہ ہے، بڑا معنی خیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اچانک تیز روشنی یا بجلی کی بہت بڑی رو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی کسی شیشے کو دیکھیں تو ترچھا، یعنی شیشہ جس پر آسمان کی روشنی پڑ رہی ہے تو ڈائریکٹ اسے نہ دیکھیں، اس سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ پانی پر سورج کی یا کسی اور چیز کی روشنی پڑ رہی ہے تو ڈائریکٹ پانی پر نہ دیکھیں، اس سے بھی آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمانی بجلی جب آ جائے یا کڑکے تو ہم اس وقت بھی اپنا خیال کریں اور اس انداز سے ہم اپنی کیئر کریں کہ آسمانی بجلی بھی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن میں پیغام انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نفاق اور کفر کو چھوڑ دو، منافقت کو چھوڑ دو اور اپنے مالک جس نے پیدا کیا ہے اس کی صدق دل سے بندگی کرو۔ رب کائنات ہمیں توفیق سمجھ، توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔